یاد رکھو ایسے لوگوں کا تعلق نہ ولایت سے نہ اہل سنت سے ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شعبدہ باز لوگ، ہاتھ کی صفائی کے لوگ. ہم چھوٹے چھوٹے جب سکول میں جاتے تھے، اب تو وہ سکولوں میں باجیگر لوگ آتے تھے، وہ ہاتھ کی صفائی سے وہ چیزیں مطلب بدل دیتے تھے. ہاتھ کی صفائی تھی، اور وہ چلو کم از کم وہ یہ سچ کہتے تھے کہ یہ ہمارا شعبدہ بازی ہے. لیکن وہی شعبدہ باز نے جب دین کا لبادہ اڑا تو ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا. اور بدقسمتی سے ہم نے پھر سب کو ایک رٹے میں رکھا کہ یہ سارے کے سارے ایسے. سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں. جتنے اولیاء کاملین پہلے گزرے ہیں وہ تمام کے تمام عالم دین ہوا کرتے تھے، شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے، تہجد کے نمازی ہوا کرتے تھے، فرائض کے پابند ہوا کرتے تھے. آج بھی جو ایک ولی کی جو صفات اور ولی کی جو نشانیاں درج فرمائی ہیں علماء میں، ان میں 3-4 باتیں لکھی ہیں. نمبر 1 فرمایا کہ وہ سنت کا پابند ہو. کس کا پابند ہو؟ سنت کا باغی ولی. کرامت ولایت کی علامت نہیں ہے، یاد رکھو. دین پر استقامت ولایت کی علامت ہے. ایک بندہ دین پر استقامت سے کھڑا ہے، ایک بھی کرامت اس سے صادر ہوئی مگر دین پر استقامت سے کھڑا ہے، نمازی پکا ہے، سنت کا پابند ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، بالکل دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، سنت رسول کا پابند ہے، تو یاد رکھو فرمایا یہ ہے ولی کی علامت. دوسرا فرمایا اس کا نسب، بیت نسب ٹھیک ہو. بھائی وہ بھی کسی ولی کا بیت ہو، اس کا سلسلہ بیت مولا کائنات سے حضور تک پہنچتا ہو. یہاں میں بندہ ناچیز ہزاروں لوگ دکھا سکتا ہوں جو بذات خود کسی کے بایت ہے، لیکن دھڑا دھڑ لوگ اس سے تویز لیتے ہیں. پیر صاحب ایسے لوگ میں سینکڑوں دکھاتا ہوں جو ذات کا کوئی اور ہے، کہلواتا سید ہے. معذرت کے ساتھ میں دکھا سکتا ہوں کیونکہ ہمارا شعبہ ہے. لیکن مجبوری ہماری یہ کہ جہاں حضور کی آل کا نام آ جائے گا ہم ادب کرتے، یہ ہماری مجبوری ہے. ہمیں کرنا بھی چاہیے حضور کی اولاد اور آل کا احترام، مگر یہ ہو رہا ہے. تیسری کیا لکھی فرمایا کہ ولی کی علامتوں میں سے کہ ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا اس کے پاس کم از کم اتنا علم ہو، کم از کم کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، اپنے مریدین کو، عقیدت مندوں کو بتا سکے بھائی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس کو کم از کم اتنا علم ہو، عقائد بنیادی تعلیمات اسلامی، یعنی نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کیوں ضروری ہے، اللہ کو ہم وحدہ لا شریک کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ ہم کیوں رکھتے ہیں، ہم ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اگر غیر مسلم کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں. یعنی اتنا علم اس پیر صاحب کے پاس ہے، اتنا علم اس کے پاس ہے، ہونا چاہیے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے. اس کو پتا ہو دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے. قرآن پاک کی بنیادی تعلیم اس کے پاس ہے، ہونی چاہیے. یہ بھی اللہ کے ولی کی علامتوں میں سے ہے. اب پیر صاحب کو دعا کرتے، اکثر جگہ پہ پیر صاحب نہ اچھی اگلے نو پیا موئے نو نہ پچھلے نو پیا، ان کو پیر جی اچھی نہیں اسی دل چ مانگ لیا بھی تو سیدھا کہو مینوں سیدھی پڑھنی کوئی شے کوئی نہیں آندی. میں دکھاتا ہوں، مجھے پتا ہے ایسے پیر جو باقاعدہ جن کے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرید ہیں، اور حقیقت کیا ہے انہوں نے ناظرہ قرآن پاک میں نہیں پڑھا ہوا، ترجمے سے تو دور کی بات، ترجمہ تو بہت دور، انہوں نے ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا. ہزاروں مرید ہیں، اور مریدوں کی تربیت کیا ہے؟ نہیں مسیطے نہیں جانا. اب مولوی فرقے، مولوی نے امت ہی تباہ کر دیتی. نہ اپا فقیری لوگ ہاں، کیوں
اس کو پتا یہ بیچارہ مسجد جائے گا، عالم دین کی بات سنے گا، کہیں نہ کہیں پلے پڑ جائے گی، وہ آ کے کہے گا مولوی جی اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا؟ اگر یہ بیچارہ مجھ سے پھر گیا تو میرا چندہ بھی بند، میرا نذرانہ بھی، میرا لنگر بھی، ہر شے۔ تو اے اللہ کے بندو تم بھی سمجھو نا کہ تمہارا ایمان بھی اس نے بند کر دیا ہے۔ جو تمہیں نماز با جماعت سے روک رہا ہے وہ پیر ہے، جو یہ تمہیں کہہ رہا ہے جماعت سے مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھ، بھی مسجد میں تو با جماعت نماز ہوتی ہے، جو تمہیں با جماعت نماز سے روکتا ہے کیا وہ پیر ہے؟ جو تمہیں قرآن سیکھنے اور پڑھنے سے روکتا ہے وہ پیر ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ ہم ہر اللہ تللہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ تویز بڑا چنگا دیندہ ہے، بڑا پہنچا ہے، پیر ہے۔ بھئی تویز دینے سے پیر بنتا ہے؟ تویز دینے سے پیر نہیں بنتا۔ پیر وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کا کردار اور سیرت ایسی ہو جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، یہ ہے ولی کی علامت۔ اور جہاں بیٹھ کر تمہیں چرس کی بدبو آئے، ڈھول ڈمکا، گانا باجا، للا للا، عورتوں کا مخلوط بیٹھنا، اور یہ سبق دیا جا رہا نہیں تو یہ سارے پیر بہن بھائی جی۔ بھی پیر صاحب سے پوچھ لیا کہ حضرت عورتیں اور مردوں کا ایک پردہ ہے۔ میرے شیخ کامل و اکمل علیہ رحمہ سے ایک بات کہی گئی، فرمایا کہ درباروں پہ یہ ہوتا ہے حضور آپ نے پردے کا اہتمام کیا، آپ نے جملہ فرمایا جس پردے کی دیوار کو اللہ نے قائم کیا ہے ہم کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مرد و عورت کے پردے کی دیوار تو اللہ نے قائم کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو توڑیں؟ یہاں پیر سبق دیتا ہے، نہیں تو ہی ساری بھن بھرا جے مرید ہون دے ناتے تے پتہ لگ جائے بھی وہ بھن بھرائی آپس میں ٹہل گئے نے، وہ بھن بھرائی آپس میں کم پا گئے نے۔ خدا کے بندو، مقصد کیا تھا خانگاہ نظام کا؟ وہاں لوگوں کو تزکیہ نفس نصیب ہو، طہارت نصیب ہو، لوگ دین کے قریب آئیں، اسلام کے قریب آئیں، رسول اللہ کے دین کے قریب آئیں، حضور کی عشق و محبت ان میں اجاگر ہو۔ یہ مقاصد تھے خانگاہی نظام کے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بالکل بچو، یہ لوگ تمہارے جذبات سے کھیلتے ہیں، قرآن و سنت سے ان کا تعلق کوئی نہیں، پیری مریدی سے ان کا تعلق ماں سوا کاروبار اور تجارت کے۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں سے لٹنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ نہ ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، نہ ان کا تعلق اہل طریقت سے ہے، نہ اہل اولیاء سے ہے، نہ بندگان خدا سے ہے۔ بندگان خدا بے نمازی نہیں ہو سکتا، سنت کا باغی نہیں ہو سکتا، اللہ کی حدیں توڑنے والا، ڈھول ڈھماکے میں ناچنے والا، گھنگرو پائل پہن کے ناچنے والا نہیں ہو سکتا، 10 کلو کا لوہا پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ میرے نبی کی ذات میں فنا ہوتا ہے، میرے نبی کے عشق و محبت میں فنا ہوتا ہے۔ لوگ کہہ اٹھتے ہیں یہی میرے نبی کا سچا عاشق ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اس ماہ مقدس میں اس لیے آپ لوگ یہ ذہنی طور پر ہم نے ایسے لوگوں کو بچنا ہے، بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کا تعلق اہل سنت سے کوئی نہیں۔ اہل سنت کے اولیاء کاملین وہ عالم دین اور قرآن و سنت کے عالم تھے، آج بھی وہی ہمارے شیخ اور پیر ہیں جو قرآن و سنت کے عالم ہیں، جو نبی رحمت علیہ السلام کی سنت کے پابند ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولیاء کاملین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔